ہن تواڈے سامنے تشریف گھن آسن مسئلہ کے بریلوی دے رہنما جناب حضرت مولانا سجاد بابا صاحب وہ 5 منٹ واسطے تواڈے سامنے گفتگو فرمیشن حضرت مولانا سجاد بابا صاحب الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المقين الحليم الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله العلي العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصل الجميع خصاله صلوا عليه وآله ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله حمد و ثنا کے بعد لائق صد احترام مشائخ عظام علماء کرام قرائے کرام ثناخان مصطفیٰ اور تمام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں صمیم قلب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے ختم نبوت کانفرنس منعقد کرنے پر تمام شرکاء کو جنہوں نے کاوش کی ہے محنت کی ہے محبوب کریم علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں یاد رکھنا قیامت تو آ سکتی ہے مگر محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ قرآن کا پیغام دیا اور میں صمیم قلب سے حضرت علامہ مولانا مفتی رفیق صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یارو آپ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان فرقہ واریت میں بٹے ہوئے ہیں، آ جاؤ اس سٹیج پر دیکھو تمہیں ایک ہی گلدستے کے اندر مختلف پھول نظر آئیں گے، یہی محمد مصطفیٰ کے غلاموں کی پہچان ہے۔ آ جاؤ ہمارا ایمان صرف ایک حدیث کوٹ کروں گا کیونکہ 5 منٹ مجھے اگر 20 منٹ ملتے تو پھر میں گفتگو کرتا، صرف ایک حدیث۔ یارو ہمارا پیغام آپ لوگوں تک یہ ہے، یہ اسٹیج کے علماء کا پیغام یہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر وہ محبت پیدا ہو، وہ عشق پیدا ہو جو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھا کہ جب محبوب کریم علیہ السلام نے بلایا اور حکم دیا کہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، جاؤ تم انہیں پیغام دو کہ ہاں محمد عربی نے کہا ہے کہ تو جھوٹا تو ہو سکتا ہے مگر نبی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ آپ کہیں، یہ ثواب ہے کہنا، آپ کہیں کہ مسیلمہ کذاب بھی جھوٹا تھا اور قیامت تک مرزا قادیانی سمیت جتنے بھی آئیں گے سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ آپ کہیں کہ سارے کے سارے کذاب ہیں یہ۔ اور جب مسیلمہ کذاب نے وہ خط کھولوایا اس وقت طریقہ یہ ہوتا تھا، جو بادشاہ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا وہ خط کھولتا تھا، پڑھتا تھا۔ جب اس نے ساتھ والے نے خط کھولا پڑھا تو دیکھا اس میں لکھا ہوا ہے، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور تو کہتا ہے کہ آدھے علاقے پر نبوت تیری آدھے علاقے پر میری۔ سن، تو کذاب ہے، جھوٹا ہے، تو نبی
نہیں ہو سکتا. یہ زمین بھی اللہ کی ہے اور یہاں حکومت بھی رب کی چلے گی اور سکہ بھی محمد مصطفیٰ کا چلے گا. اور میں چاہتا ہوں وہ محبت پیدا ہو کہ جب ان نے کہا کہ تیری جان لے لوں گا تو یہ کہے کہ میں سچا ہوں. مسلمہ قذاب نے کہا تو یہ کہے کہ میں سچا ہوں. جسم کا ایک حصہ بازو کاٹ دیا جاتا ہے, پھر پوچھا جاتا ہے بتاؤ میں سچا ہوں یا جھوٹا. آواز یہی آتی ہے جب میرے محمد مصطفیٰ نے فرما دیا ہے ارے میں تو میری زبان تو کاٹ سکتا ہے, میری جان تو لے سکتا ہے, مگر میں کبھی تجھے سچا نہیں کہہ سکتا. بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار. اللہ اکبر. یہ مسلمانوں کے غیرت کے مترادف ہے کہ ہم میں کوئی ایسا ہو ہمارے ارد بھی رہتا ہو اور وہ محمد عربی کا نہ ماننے والا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کر دے. ارے نہیں, یاد رکھنا ہم مر تو سکتے ہیں مگر اسے مسلمان کبھی مان نہیں سکتے. ہم اپنی جان کو قربان کر سکتے ہیں. میرے دوستو پھر سنو, حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہ دوسرا بازو بھی کاٹ لیا جاتا ہے. پھر مسلمہ قذاب کہتا ہے کہ اب بتاؤ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں. آواز وہی ایک آتی ہے ارے لعین تو میری جان تو لے سکتا ہے, یاد رکھ میں مر تو سکتا ہوں مگر محمد عربی کے قول کے خلاف کبھی ایک بات بھی نہیں کہہ سکتا. جو محمد مصطفیٰ نے کہا ہے فرما دیا ہے تو جھوٹا ہے, تو جھوٹا ہے, قیامت تک بھی میں کہتا رہوں گا کہ تو جھوٹا ہے. اور ہر غلام کو حضرت حبیب بن زید پیغام دے گئے کہ اگر محمد عربی کے بعد کوئی آئے نبوت کا دعویٰ کرے انہیں کہنا ارے تو نبی تو کیا, تو نبی کی ایک صفت کیا, تو نبی کا قریب بھی نہیں ہو سکتا, تو جھوٹا ہے, تو جھوٹا ہے, تو ملعون ہے. آج میں صمیم قلب سے اور اگر کوئی محبوب کے ساتھ وفا کرتا ہے, اگر حبیب بن زید نے وفا کی ہے یارو آج ہمیں ویسا ہونا چاہیے. محبوب کریم مکہ مدینہ المنورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, میرے محبوب کے آنسو جاری ہوئے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کس وجہ سے رو رہے ہیں, آنسو کیوں جاری ہو گئے؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میرے غلام حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. جب ان کی ماں کو خبر ملی ام عمارہ کو کہ ہاں آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے, کہتی ہیں میں نے اسی لیے تو انہیں پالا تھا, اسی لیے تو دودھ پلایا تھا. آؤ آج عہد کرو کہ ہاں وعدہ کرو, محبوب کے ساتھ وعدہ وفا کرو. ارے مر تو سکتے ہیں, کاٹ تو سکتے ہیں, مگر اس جھوٹے مرزائی کو ارے ہم اس طرح جس طرح وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر چلنا چاہتے ہیں, ارے نہیں, ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے بزرگوں کو جنہوں نے رات دن ایک کر کے اسمبلی سے پارلیمنٹ سے یہ قانون پاس کرا دیا کہ لوگوں یاد رکھنا کہ دنیا آنے والے وقت تک جب بھی یہ سر اٹھائیں اسمبلی سے ہم نے انہیں کافر قرار دیا ہے, آگے تمہارا کام ہے. وما علینا الا البلاغ. دفاع ختم نبوت